ایک انسان بیٹھا ہے سب کے سامنے تھوک پھینک رہا ہے، یہ عادت ہے، بری عادت ہے، برا اخلاق ہے۔ ایک انسان سب کے سامنے دانت صاف کر رہا ہے، لوگوں کے دل کے اندر ایک بیزاری پیدا کر رہا ہے، عادت ہے، بری عادت ہے، برا اخلاق ہے۔ مسجد میں نماز پڑھی ہے، سب نمازیوں کے جوتے اپنی مٹی والے جوتے کے نیچے کچل کر کے جا رہا ہے، عادت ہے، بری عادت ہے، برا اخلاق ہے۔ وضو کر رہا ہے، سب کے سامنے ناک چھڑک رہا ہے اور تھوک پھینک رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اسی طرح سرے عام تھوک پھینکتے دیکھا، آپ نے فرمایا تیری حرکت بری، تیری عادت بری، کرتے کیا ہو؟ کہنے لگا فلاں علاقے میں نمازیں پڑھاتا ہوں، آپ نے پیغام بھیجا اس کے پیچھے نمازیں نہ پڑھا کرو، یہ اس قابل نہیں ہے، اس کے اخلاق برے، اس کی عادات بری۔ میرے آپ کے اندر کتنی ایسی عادات ہیں، بھری محفل کے اندر ہم سگریٹ لگا لیتے ہیں، بھائی یہاں تھوڑی جی گیس ہو گئی ہے، وہ بھی اس کا کیا قصور ہے، تجھے گیس ہو گئی ہے، اس کے لیے تو نے موت کا منظر نامہ یہاں تیار کر دیا، شیشے بنے، تھوڑا سا دروازہ کھول دو۔ میں نے یہ بری عادتیں، ایسی عادت جو دوسرے کو تکلیف دے، کسی کی شخصیت بارے، کسی کے دل میں نقد کے، اعتراض کے جذبات پیدا کرے، یہ برا اخلاق ہے۔ ایسے ہر برے اخلاق سے بچنا فرض ہے۔ ہر خوبی، اچھائی جو رسول اللہ نے دی اچھا اخلاق ہے، اسے اپنانا فرض ہے۔ یہ وہ اخلاق ہے قیامت کے دن کوئی نیکی روزہ قیام بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ بھری محفل کے اندر ہم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، رسول اللہ نے منع فرمائی اس طرح بھری محفل کے اندر، یہ حدیث ہے، بھری محفل کے اندر ٹانگ پہ ٹانگ رکھنا۔ یہاں کہتے ہیں یہ آزادی ہے بھئی، یہ دیکھو بات کرنے کا ہے، ٹھشن دیکھو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، بڑا چودھری ہے، دلیر ہے، اور بھئی یہ تیرے تمام خاندانی روایات کے اصول ہو سکتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں اس حرکت کو پیش کریں تو رسول اسے بد تہذیبی اور بدتمیزی کرتے ہیں۔ برسر محفل ایک بندے نے ڈکار مارا، رسول اللہ نے روکا، لا تجشا عندنا، ہماری محفل میں ڈکار نہ مارو، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے اور اسے روکنا ہے، جمائی آتی ہے، اسے روکنا، برسرے منہ کھول کر کے شیطان کو منہ کی طرف پیشاب کرنے کا موقع نہیں دینا۔ اچھے اخلاق کا مطلب تیری عادات اچھی ہونی چاہیے، برے اخلاق کا مطلب ہے ہر بری حرکت، ہر سیئہ یکرہ صفصافہ، ان اللہ یحب معالی الامور، اللہ اونچے امور کو، اچھی عادات کو پسند کرتے ہیں، صفصافہ خسیس حرکتوں کو اللہ ناپسند کرتے ہیں۔ ان تمام تر خسیس حرکتوں سے بچنا یہ انسان کے اچھے اخلاق کا حامل ہونے کی نشانی۔ ناچنا بری عادت ہے، وہ سارا دن ناچتا ہے، شام کو مسکرا کے بولتا ہے، اب کہتے ہیں اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، اور بھائی ناچنا ایک حرکت ہے، گانا ایک حرکت ہے، اس حرکت کو رسول اللہ نے ناپسند کیا ہے۔ اور آج کل تو گلوکار بھی کہتے ہیں جی الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، جب سے گا رہا ہوں تو پیسے ہیں کہ ختم نہیں ہو رہے۔ اور لانتی لوگوں، کیا اللہ کا جس پہ کرم ہوتا ہے وہ گاتا ہے، وہ گویا بنتا ہے، وہ بانڈ بنتا ہے، وہ دھوم بنتا ہے؟ تم نے اسلام کی تعبیر اپنے من بھائے خیالوں کے مطابق استوار کر لی ہے۔ آ دین کی طرف آ، اللہ جسے پسند کرتا ہے پھر خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتا ہے۔ رسول اللہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا، اے ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ، آسمان پہ رب تیرا قرآن سن کے خوش ہوتا ہے، مدینے پہ محمد صاحب قرآن تیرا قرآن سن کے خوش ہوتا ہے۔ اقرأ علیک وعلیک انزل، حضور میں سناؤں جبکہ صاحب قرآن آپ ہیں، قرآن آپ پہ نازل ہوا۔ فرمایا ہاں اکیلا میں نہیں، عرش کا رب بھی تیرے قرآن کو پسند کرتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ احباب توجہ فرمائیں، خاموشی اختیار فرمائیں، خاص طور پہ طلباء، ننھے منھے بچے بہت ہی اطمینان سے بیٹھیں۔ تو مجھے جو حبس ہے اس کا اندازہ ہے، تو میں جلدی کچھ معلومات ہیں جو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، تاکہ کوئی نہ کوئی بات ہمارے ذہن میں رہ جائے اور اس سے ہمارے دل میں دین سیکھنے کا اور دین کی محبت کا جذبہ پیدا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکام انسانوں تک پہنچانے کے لیے چنے گئے، اور یہ اللہ کا آخری چناؤ تھا۔ اللہ نے چونکہ اس کے بعد نبی کوئی نہیں بھیجنا تھا، تو نبی کی دعوت کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے جو لوگ چنے وہ بھی کائنات کے بے مثل اور بے مثال لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے انبیاء کرام کے بعد افضل ترین انسان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین،
وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا دین سیکھا، سمجھا، اس پہ عمل کیا اور عمل کر کے اسے محفوظ کیا اور پھر اسے آگے پہنچایا، حتیٰ کہ وہ علم من و ان اسی طرح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا اور اپنی اصل شکل میں، اپنی اصل حالت میں موجود ہے الحمدللہ۔ کچھ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، جو بات آپ فرماتے تھے، اسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظی تواتر کے ساتھ کسی چیز کو نقل کرنا۔ جو لفظ آپ نے بولے من و ان، وہ لفظ انہوں نے سنے اور کہا کہ میرے کانوں نے یہ سنے، سمعت اذنائی، میرے کانوں نے یہ لفظ سنے، ووعا قلبی، میرے دل نے انہیں محفوظ کیا، اور اسے ہم کہتے ہیں تواتر، لفظی تواتر۔ اور کچھ ایسے فرمودات ہیں کہ وہ حکم من و ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن وہ لفظ حرف بحرف رسول اللہ کے نہیں ہوتے، اسے ہم کہتے ہیں معنن تواتر، تواتر معنوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بھی آگے سکھائے گئے، احکام بھی آگے پہنچائے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام نافذ کیے، دیے، ان سے مسائل کا استنباط بھی کیا گیا۔ کچھ نے نصوص نقل کی اور کچھ نے ان نصوص کا فہم وہ نقل کر کے آگے پہنچایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرمائی ہے، اس بات کا مطلب یہ ہے، اس بات کا مفہوم یہ ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر صحابہ نوجوان ہیں، اور ان میں سے بہت سارے جنہیں کہتے ہیں صغار صحابہ، چھوٹے ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے سارا حال واقف ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی سے آپ بھی سارے واقف ہیں۔ شیر خدا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی فرد بشر اللہ کی ذات محفوظ فرمائے الحمدللہ ناواقف نہیں ہوگا۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاک ہستی کے علمی کارناموں سے ناواقف ہے تو اسے اسلام کی معرفت نہیں، دین کی معرفت نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے میں اسلام کی طرف آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اکیلے لفظاً نقل نہیں کیے، بلکہ امت کو یہ بھی بتایا کہ حضور کے اس فیصلے سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ مسئلہ ثابت کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بچپنے میں رکھی تھی، اور جوانی میں یہ قوت اپنے عروج کو پہنچی، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اقضانا علی، ہم میں سے سب سے بڑے قاضی، فیصلہ ساز، حدیث سب کے سامنے ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو مطلب جناب علی المرتضیٰ کو نظر آ جاتا ہے وہ کسی دوسرے کو کم ہی نظر آتا ہے۔ یہ نوجوان صحابہ کرام کا روشن کردار ہے، اور ایک طرف آج کل میں اور آپ بھی نوجوان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ بچے جنہوں نے احادیث سنائی ہیں، سمر کورس کیا ہے، جامع مسجد عمر بن خطاب کے زیر اہتمام 35-36 دن کا چھوٹا سا پروگرام ہوا ہے، اس میں قرآن مجید کی کچھ آیات یاد کروائی گئی ہیں۔ پارٹ ٹائم میں تھوڑے سے ٹائم کے لیے آتے ہوں گے طلبہ، 2 گھنٹے کے لیے آ جاتے ہوں گے، 2.5 گھنٹے کے لیے آ جاتے ہوں گے، گھنٹے کے لیے آ جاتے ہوں گے، تو احادیث کے چھوٹے چھوٹے تراشے متن وہ یاد کروائے گئے، احکام یاد کروائے گئے، توحید کے بارے بتایا گیا، عقیدے کے بارے بتایا گیا۔ بات یہ ہے، ذرا توجہ کریں میری طرف، تھوڑے سے دن، پورا دن نہیں، زندگی کے ایام میں سے جو آپ نے یہ بچے اسکول کے لیے وقف کیے ہیں، اللہ انہیں قسمت کا سکندر بنائے۔ اگرچہ ہمارے اسکول کا نظام جو ہے وہ اس وقت فلاپ جا رہا ہے، وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو، زیادہ تر پوزیشنیں مدرسے کے طلباء نے الحمدللہ ماری، تو تھوڑا سا وقت انہوں نے دیا ہے تو اتنا کچھ سیکھ لیا ہے۔ میں آپ جب وقت ہی نہیں دیتے تو میں آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدھے دین کے راوی ہیں، اور نبوت ملنے سے 1 یا 2 سال پہلے ان کی پیدائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنتے ہیں، آپ کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا جاتا ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح مکہ ہوا 13 سال کے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ امت انہیں کیا کہتی ہے؟ ان کا لقب کیا ہے؟ یہ مفسر قرآن ہے، حبر الامہ ہیں، امت کا مرجع ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، اور مکہ فتح ہوتا ہے، عمر کتنی ہے؟ 13 سال۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ تعالیٰ نے اللہم علمہ التاویل، اللہ ابن عباس کو تاویل، علم کی گہرائی، فقہ فی الدین، اللہ انہیں دین کی گہری سمجھ بوجھ عطا کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں یہ مقام حاصل ہے کہ ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھا کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ ان سے رائے لیتے ہیں کہ اس نص کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے آپ واقف ہیں، عین شباب جوانی میں اسلام کی طرف آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جس نے قرآن سیکھنا ہے اس انداز پہ کہ اس کے قرآن کو سننا میں بھی پسند کروں، اللہ بھی پسند کریں، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سیکھا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اتنا حاصل کیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے بارے پتہ ہے، یہ کہاں اتری، کب اتری، کس کے بارے اتری۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھ سے زیادہ قرآن مجید کی آیت کو کوئی جاننے والا ہے اور میرا اونٹ وہاں پہنچ سکتا ہے تو مجھے اللہ کی قسم ہے میں وہاں پہنچوں اور جا کے قرآن سیکھوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، اس سے پہلے سے قرآن مجید انہوں نے سیکھنا شروع کیا ہے۔ اپنے سے چھوٹی عمر کے جو بھی فنان اور ماہر دیکھتے ہیں ان سے قرآن سیکھتے ہیں، قرآن حاصل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی پیش ہوتے ہیں، حضور جب مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں، آپ سارے ان کے نام سے واقف ہیں، جناب زید ابن ثابت۔ جب ان کی والدہ محترمہ حضرت زید ابن ثابت کو ان کا قبیلہ مسلمان ہوا، انہیں حضور کی بارگاہ میں لے کے آئیں، یہ 10-11 سال کے تھے، اور انہیں ماں نے رسول اللہ کی آمد سے پہلے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچ چکے تھے، اور حضرت مصعب ابن عمیر یہ بھی نوجوان تھے، اور ماں مہنگے ترین لباس پہناتی تھی، مہنگے ترین عطر استعمال کرتے تھے، امیر گھرانے کے تھے، ماں کے لاڈلے تھے، لیکن اسلام قبول کیا، سختیاں کی، ماں نے باندھ دیا، کسی طرح رہا ہوئے ہجرت حبشہ کی، اذیتیں برداشت کی، مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ میں رسول اللہ کے صحابہ میں سے اول جو ورود ہوا جن صحابہ کا، ان میں جناب مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آتے رسول اللہ سے جتنا قرآن سیکھا تھا، خوبصورت قرآن مجید پڑھتے، اور قرآن مجید پڑھ کے لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرتے، وہ لوگ جن کے عقائد کو بگڑے ہوئے صدیاں بیت گئیں۔ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، مدینے کا ایک سردار وہاں سے گزرتا ہے، سختی کرتا اور کہتا ہے اٹھو یہ میرا باغ ہے۔ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں، ہم اٹھ جاتے ہیں، ہمارے ہاں تو جذباتیت ہے، علم نہیں، صرف شدت ہے، دلیل نہیں، تحکم ہے۔ فرماتے ہیں ہم اٹھ جاتے ہیں، لیکن اتنا ہے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ آپ سردار ہیں اور ہم مسافر ہیں، مہمان ہیں، اور سرداروں کا یہ شیوا نہیں ہوتا، آپ کم از کم یہ جو آپ نے غلطی کر لی ہے ہمیں اٹھانے کی، اس کے کفارے میں ہماری بات سنیں، اچھی لگے تو ٹھیک، نہ اچھی لگے تو ہم تو جانے والے ہیں۔ حضرت اسید ابن، یہ سردار ہیں مدینہ طیبہ کے، بڑے بڑے جو قبائل ہیں، حضرت سعد ابن معاذ قبیلہ عبد الاشہل، یہ نوجوان سردار ہیں،
اور نوجوانی کے اندر انہیں سرداری مل گئی. اور حضرت سعد ابن معاذ بھی حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے. حضرت اسید ابن حضیر بھی حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے. میں آپ نے رسول اللہ کے دین کے لیے کتنی محنت کی ہے, میں آپ نے کتنا دین سیکھے کسی تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. یہی مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں پھرتے ہیں, کوئی پوچھتا ہے نہیں پوچھتا. مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کے دین کی تعلیم لوگوں کو دینی, اور مدینے کا سب سے لاڈلا نوجوان ہے, سب سے امیر گھرانے جو ہیں ان گھرانوں میں سے یہ بھی ایک امیر گھرانے کا فرزند ہے. سب کچھ چھوڑ کے مدینہ طیبہ میں رسول اللہ کی آمد سے پہلے محنت کر رہا ہے, اور اتنا قرآن سکھا دیا. حضرت حذیفہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے, ان کے غلام تھے جناب سالم, یہ بھی نوجوان ہیں. تو غلام کو قرآن مجید سکھایا, قباء میں نمازوں کا اہتمام شروع کر دیا, نمازیں ہونے لگیں. جو تھوڑا تھوڑا قرآن رسول اللہ سے سیکھا تھا وہ سکھانا شروع کر دیا. اس کی تاثیر مدینہ طیبہ میں ان نوجوانوں کی محنت سے اتنی نظر آنے لگی کہ مدینہ طیبہ کے بڑے بڑے سردار اسلام میں داخل ہونے لگے. کیا اب لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کی ضرورت ختم ہو گئی ہے؟ کیا اب ہماری ذمہ داری نہیں رہی؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ کرام کو پابند کیا تھا کہ مجھ سے دین تم نے سنا ہے, اگرچہ ایک آیت بھی ہے تم نے آگے پہنچانا ہے, اسی طرح ہمیں بھی اللہ کے رسول نے پابند کیا ہے کہ تم نے آگے پہنچانا ہے. اور نوجوانوں کو خاص طور پہ کہا ہے شاب النشا فی عبادت اللہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. شاب النشا وہ بندہ جو اپنی نوجوانی کے عین شباب عین عروج میں ہے, اور اس وقت جب وہ دین کا کام کرتا ہے تو اس کی نوجوانی میں کیا گیا کام اللہ کو بنسبت اس کے بڑھاپے میں جا کے کام کرنے کے, بندگی اور عبادت کرنے کے, نوجوانی کا کام اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے. بلکہ ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان جو سنجیدہ رہتا ہے, یہ حدیث کے جملے, جو سنجیدہ رہتا ہے اور دین پہ غور و فکر کرتا ہے, برے خیال سے بچتا ہے, بری محفل سے بچتا ہے, نوجوانی میں اللہ اسے توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ دین کے بارے سوچتا ہے. حدیث کے جملے ہیں ان اللہ یعجب, بے شک اللہ تعجب کرتا ہے اس جوان پہ جو بچتا ہے یعنی سبوا, بچگانہ حرکتوں سے, رذیل حرکتوں سے, بدخلقی سے, بے دینی کی محفل سے. نوجوان ہو کے دین کی محفل میں بیٹھے, دین کے لیے سنجیدگی اختیار کرے, اللہ ایسے نوجوان پہ تعجب کرتے ہیں. اب یہ اللہ کی جو صفت تعجب ہے یہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک ثابت ہے کہ اللہ تعجب کرتے ہیں. میرا آپ کا تعجب اس بندے پہ ہوتا ہے جس کے بارے ہمیں امید نہیں ہوتی کہ یہ کام کر سکے گا, جب وہ کام کر لیتا ہے تو ہم اس پہ تعجب کرتے ہیں کہ مجھے تو امید نہیں تھی. کیا نعوذ باللہ اللہ کو امید نہیں تھی؟ نہیں, اللہ کی صفت تعجب اللہ کے شایان شان, وہ ہماری تعجب جیسی نہیں ہے. لیکن یہ تعجب کا لفظ بول کے اللہ نے اس نوجوان کو شان عطا فرمائی ہے جو سنجیدہ رہتا ہے, دین کے بارے سوچتا ہے. ہم مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں, کوئی دین کی طرف آتا ہے, ہم بھی نوجوان ہیں نا, ہم کہتے ہیں اس کا تقوی لوڈ ہوا ہے, یہ بڑا مسلمان بن گیا ہے. اگر کوئی نوجوان پروگرام کر کے خاندان میں یہ پروگرام چلاتے ہیں کہ بھی ہم نے شادی میں خرافات نہیں ہونے دینی, ان نوجوانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ بھی نوجوان ہیں جو مدینہ طیبہ میں ماں باپ, گھر بار, خاندان چھوڑ کے, حتیٰ کہ احادیث میں آتا ہے کہ جب غزوہ احد ہوا, حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے کہ جب ان کا سر ڈھانپا جاتا تھا تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے, پاؤں ڈھانپے جاتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس نوجوان کو مدینہ طیبہ میں بھی دیکھا, مکہ مکرمہ میں میں نے انہیں دیکھا, میں نے ان کا شباب دیکھا, ان کی جوانی دیکھی, ان کے مہنگے لباس دیکھے, لیکن انہوں نے یہ سب کچھ محمد رسول اللہ کے دین کے لیے قربان کیا. صحابہ کرام فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ خیر فرمایا تو قرآن مجید کی ان آیات کا نزول اسی وقت ہوا, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں. رستے میں ایک علاقہ تھا جحفہ, وہاں ایک چھوٹی سی آبادی تھی, اور اس آبادی کا جو رئیس تھا
اسے کہتے تھے اسہم قبیلہ یا بنو اسلم کہتے تھے ان کو. ان کا جو سردار تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا یارانہ تھا. تو رستے میں چلتے اس کے ملازم پہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نظر پڑ گئی. ان کا غلام تھا وہ. ہم آج کل غلامی تو نہیں ہے, ہمارے یہاں کام کرنے والے, عرب کلچر میں غلامی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلامی پھر ختم کر دی اعزاز دے کر کے کہ غلام آزاد کرنا اتنا اجر ہے اور غلام بنانا کتنا بڑا گناہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو بلایا. اس کا نام تھا مسعود ابن حنید, ہا کے ساتھ, ہا دو چشمی, حنید, مسعود بن حنید. کہا مسعود بن حنید ہو؟ کہنے لگے ہاں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ اپنے سردار کے پاس جائیں اور میرا سلام کہیں اور انہیں کہیں کہ ہمیں ایک سواری دو اور ایک ایسا شخص دو جو ہمیں کسی خاص رستے سے مدینہ طیبہ پہنچائے. کہتے میں نے جا کے اپنے سردار کو سلام پیش کیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا. تو میرے سردار نے کہا کہ فلاں سواری لے جاؤ, دودھ والا یہ جانور لے جاؤ اور آپ ساتھ چلے جاؤ. کہتے میں ساتھ ہوا, ہم نے تھوڑا سا سفر کیا تھا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے لگے. تو میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو میں نے دیکھا عمل, اس نے میرے دل پہ ایک گہرا نقش چھوڑا. تو میں نے بھی ساتھ اسی طرح کرنا شروع کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو گئے. تو مجھے پتہ چل گیا کہ جب دو بندے ہوتے ہیں تو ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, وہ صف بناتے ہیں. تو میں نے مدینہ تک جاتے جاتے دین سیکھنا شروع کر دیا, حتیٰ کہ میں نے سورۃ مریم کی کچھ آیات سیکھ لیں. میرے دوستو, اللہ نے کسی کے نصیبے میں سعادت لکھی ہو تو راہ چلتے اس کو مل جاتی ہے, بدبختی ہو تو ابو جہل جیسا زندگی گزارتا ہے, محروم رہتا ہے. اللہ نے عزت قسمت میں لکھی ہو تو بلال باہر سے آ کے لے لیتے ہیں اور ابو لہب جیسے اندر ہو کر کے خار ہو جاتے ہیں. دین میں عزت ہے, اسلام میں عزت ہے. اپنا جائزہ لیں. آپ کو مجھ کو بڑی باتیں آتی ہیں, ہم زبانے کے بتونی آدمی ہیں. گوگل کے آپ ماہر ہیں, انٹرنیٹ کے آپ ماہر ہیں, اے آئی کے آپ ماہر ہیں, آپ بڑا کام کر رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں. حضور کے دین کا کتنا آپ کے دل میں, کتنا آپ کے ذہن میں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں قرآن نہیں وہ گھر برباد, جس دل میں قرآن نہیں وہ دل برباد. یہ غلام رستے میں چلتے چلتے سورۃ مریم سیکھتا ہے. فرماتے جب ہم قباء پہنچے تو جناب سالم جو ابو حذیفہ کے غلام ہیں, یہ نماز پڑھا رہے تھے. نماز ہوئی, اس کے بعد میں ٹھہرا. میں نے 5 نمازیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی. اسلام میرے دل میں اترا, میں نے اسی دوران کلمہ پڑھ لیا, اسلام قبول کر لیا. اور جب میں واپس پلٹنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ ابوبکر یہ اس رستے میں ہمیں رستہ دکھاتا آیا ہے, اس کے مالک نے ہم پہ مہربانی کی ہے اور یہ بڑا اچھا بندہ ہے, اس کے ساتھ نیکی کرو. آپ اندازہ فرما سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا, آپ کے اخلاق کا, کہ خود لٹ پٹ کے ہر چیز چھوڑ کے ابھی پہلا دن ہے پہنچے ہیں اور صدیق اکبر کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی خدمت کرو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 درہم حضرت مسعود ابن حنید فرماتے مجھے پیش کیے اور ایک قیمتی جوڑا دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی. میں وہ لے کر کے واپس لوٹا اور میں نے آ کے اعلانیہ اپنے مالک کو بتا دیا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں نے اسلام قبول کر لیا. فرماتے ہیں وہ جتنی آبادی تھی میں نے اس آبادی میں محنت کرنا شروع کر دی. اس آبادی میں میں پہلا تھا جس نے اسلام قبول کیا, یا بریدہ ابن حصیب, ہا اور صاد کے ساتھ, وہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. اور بریدہ بن حصیب جب انہوں نے محنت کی تو 70 نوجوان جو گھوڑ سوار ہوتے تھے, عرب کلچر میں افواج میں گھوڑ سوار کا بہت مقام ہوتا تھا. جب کوئی مجاہد جنگ جیت جاتا تھا تو اس کو ایک حصہ ملتا تھا. جو گھوڑے والا ہوتا تھا اس کو 3 حصے ملتے تھے, 2 حصے گھوڑے کے ہوتے تھے, ایک حصہ فوجی کا ہوتا تھا. ایک طاقتور فوجی کسی سلطنت کے لیے, کسی اسٹیٹ کے لیے کتنا ضروری ہے. آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پالیسی کے ساتھ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. افواج کے بجٹ کے بارے, یعنی ساری فوج لڑ رہی, جس کے پاس گھوڑا ہے اس کی مشینری گھوڑا, اس کے لیے 2 حصے ہیں,
ایک حصہ اس کے لیے، اس کو 3 حصے، جو عام پیادہ ہے اس کے لیے ایک حصہ ہے۔ اور بریدہ اسی بستی کے، جس بستی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستی کے سردار سے سواری لی، اور یہ مسعود ابن حنید رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے۔ رستے میں پڑھتے ہوئے رسول گزرے، اللہ نے قسمت تبدیل فرما دی۔ آپ کے پاس بھی دین ہے، آپ کے پاس بھی قرآن ہے، میرے پاس بھی علم ہونا چاہیے اللہ کے دین کا، حدیث کا، قرآن کا۔ میرے بچے کے پاس بھی، اس کی قسمت بھی جاگنی چاہیے۔ آج ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، کل آپ کے بچے کا ذکر ہوگا، آپ کی زبان سے دین آگے پہنچے گا۔ حضرت بریدہ 70 نوجوان محنت ہوئی اس بستی میں، لے کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ چراغ سے چراغ جلا۔ یہ نوجوان ہیں جنہوں نے دین کی دعوت کا کام کیا ہے، لوگوں کی اخلاق کی اصلاح کی، عقائد کی اصلاح کی، جھوٹ چھڑوایا، بدکاری چھڑوائی، شراب چھڑوائی، آوارگی چھڑوائی، اور بامقصد زندگی انہیں دی۔ ہمارا سب سے اچھا دوست وہ ہے جو ہمیں پیزا کھلاتا ہے، ہمارا سب سے زبردست دوست وہ ہے جو ہمیں بہت بڑے کھاپوں پہ لے کے جاتا ہے، ہماری پارٹی وہ ہے جو ہمیں فنکشن پہ انوائٹ کر کے ہمارا ٹائم ضائع کرتی، اور ہمارا سب سے بہترین دسترخوان وہ ہے جہاں رنگ برنگے کھانے لگتے ہیں۔ مدینہ کے ان نوجوانوں کا دسترخوان وہ مزیدار ہوتا تھا جس میں حدیث رسول ہوتی تھی، رسول اللہ کی بات ہوتی تھی، آپ کے احکام ہوتے تھے۔ جس طرف ہم چل پڑیں، رنگ برنگی ڈشوں کی طرف، رنگ برنگے کھانے کی طرف، اس سے تو ویسے رسول اللہ نے منع فرمایا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتباریین ان یوکل طعامہما، رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ ڈشوں کا تقابل ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ تکلف کیا جا رہا ہے، میں پابندی لگاتا ہوں، جو بندہ بہت زیادہ تکلف کرتا ہے تم نے اس کے گھر جانا نہیں، اس کے دسترخوان پہ بیٹھنا نہیں، اس کا کھانا تم نے کھانا نہیں۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، تم نے وقت دینا ہے دین سیکھنے پہ۔ تھوڑی سی تمہاری زندگی ہے، چھوٹی سی تمہاری زندگی ہے، تھوڑی سی مدت تم کو ملی ہوئی ہے، اور ہم یہ مدت ہم اپنے ان اوقات میں ضائع کر رہے ہیں، ان بے مقصد امور میں ضائع کر رہے ہیں۔ حضرت مسعود ابن حنید اعلانیہ جا کے بتا دیا اپنے مالک کو، کہا میں نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ مالک کہنے لگا آپ نے تو جلدی کی ہے، تو کہنے لگا کہ اگر آپ اس رسول کے ساتھ سفر کرتے، اس کی بات سنتے، آپ پہلے ہی لمحے کہتے میں نے زندگی میں اس سے خوبصورت بات سنی نہیں، آپ مجھ سے جلدی کرتے، آپ کلمہ پڑھ لیتے۔ تو غلام کا مالک، یہ بڑا انخ کا مسئلہ ہوتا تھا عرب کلچر میں، آپ کو پتہ ہے، اگر آپ غلامی کے کلچر سے واقف ہیں، یہاں ٹائم نہیں، غلام کتنا بے حیثیت ہوتا تھا، لیکن جب دین کی بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایمان لایا، مالک ایمان لایا، غلام کی بات سن کے متاثر ہوا، ایک وقت تک رکھا، دین سیکھا۔ فرماتے ہیں جو میں نے سورۃ مریم سیکھی تھی، میں نے بستی میں سکھائی، نوجوانوں کو سکھائی، ہمارے علاقے میں دیگر دور دور کی بستیوں میں اسلام پھیلنے لگا، میرے مالک نے مجھے آزاد کر دیا، میں جو ہی آزاد ہوا، اس کی آزادی سے نکلا، میں رسول اللہ کی غلامی میں جا پہنچا۔ غزوہ بنو مستلق جو 5 ہجری کو ہوا ہے، تو اس وقت اس غزوے کی تیاری تھی، میں عین اس غزوے کی تیاری کے موقع پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں پہلے اس لیے نہیں جا سکا کہ میں غلام تھا، اور مجھے پہنچ کے پتہ چلا کہ یہاں مرکزی عزت اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے کردار سونپا ہوا ہے حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ بریدہ بن حصیب جو اسی بستی کے تھے، اور 70 نوجوان لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ بلکہ غزوہ بنو مستلق، جب بنو مستلق کے لوگوں نے مدینہ طیبہ پہ حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، آپ نے فرمایا ہم نے ایسے حملہ نہیں کرنا جب تک کہ ہمیں کنفرمیشن نہ ہو جائے کہ واقعتاً ہی انہوں نے مدینہ طیبہ پہ چڑھائی کا پروگرام بنایا۔ یہ تمام خبر گیری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ کو ہی بھیجا۔ وہ آئے، اور لوگ جہاں اکٹھے تھے، یہود اکٹھے تھے، ڈائریکٹ ان کی مجلس میں آ گئے، انہوں نے اجنبی سمجھا، وہ تھوڑا سا ڈرے، اور جناب بریدہ سے کہنے لگے آپ کون ہیں؟ وہ فرمانے لگے میں آپ ہی کا بندہ ہوں، معلوم ہوا ہے آپ مدینہ پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، تو میں بھی اپنے قبیلے کو لاؤں تاکہ مجھے کنفرم ہو کہ آپ واقعی یہ پروگرام رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں ہم واقعہ پروگرام رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر اتنے دن انتظار کریں، میں اپنا لشکر لے کے آتا ہوں۔ اس بات سے ان کی تیزی کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا۔ یہ سالار تھے، اور جب اس بستی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ساری کلمہ پڑھ لیا، جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ بریدہ ایک قافلے کو لے کے رسول اللہ کے پیچھے اس لیے بھی نکلے تھے کہ رسول اللہ کو پکڑیں اور عرب سے وہ انعام حاصل کریں جس انعام کا عرب نے اعلان کیا تھا کہ جو رسول اللہ کو لے کر کے آئے گا تو ہم اسے 1000 اونٹ دیں گے۔ آپ علیہ السلام کی زیارت کی، آپ کا چہرہ اطہر دیکھا، رخ زیبا دیکھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ اور ان کے پاس ایک چادر تھی، اسے پھاڑ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، نیزے پہ لگا کے فرمانے لگے حضور جب آپ مدینہ میں داخل ہوں تو آپ کو شایان شان طریقے سے داخل ہونا چاہیے، میری اس چادر کو جھنڈا بنا لینا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جھنڈا عطا فرمایا کرتے تھے۔ آپ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تھے، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ مکہ فتح ہوا تو تب بھی حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور یہ جھنڈا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھمایا تھا۔ آپ کو بھی اللہ قیامت کے دن عزت کا جھنڈا دے سکتے ہیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسول اللہ کے جھنڈے تلے سایہ دے سکتے ہیں، لیکن اس جھنڈے تلے جانے کے لیے چاہیے کیا کہ رسول اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کوئی وقت تو دیا ہو، میں آپ نے کچھ دین سیکھا ہو، آگے سکھایا ہو، پہنچایا ہو۔ حضرت مسعود ابن حنیدہ، انہیں ابن عبیدہ بھی کہتے ہیں، حنیدہ بھی کہتے ہیں، زیادہ نام حنیدہ کے نام سے معروف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں حضور ابھی میں تھوڑے دن پہلے ایک قبیلے کا نوجوان تھا، میں نے اسے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گیا ہے، میں نے اسے دین کی دعوت دی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا عبیدہ بارک اللہ فی مالک و اہلک، این اہلک؟ حنیدہ اللہ تیرے مال جان گھر بار میں برکت دے، تیرے گھر والے کہاں؟ کہا اللہ کے رسول وہیں ہیں اور میں بھی وہیں جانا چاہتا ہوں، ہم دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حنیدہ کائنات کی جتنی چیزوں پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے، تیرے ہاتھ پہ ایک بندے کا اسلام لانا تیرے لیے ان تمام چیزوں سے افضل ہے۔ میرے نوجوانوں، میں آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ باہر نہیں، آپ خاندان کے اندر ایک چھوٹا سا اجتماع قائم کریں اپنی خاندانی خرافات کو دور کرنے کے لیے، باقاعدہ ایک فنڈ قائم کریں اپنے خاندان کے غریبوں کے کام آنے کے لیے، کمیٹی ڈالیں، خاندان کا جو غریب ہو اس کے کام آئیں، جو ہاسپٹل میں ہو اس کے کام آئیں۔ آپ 5-10 نوجوان اکٹھے ہو کے چھوٹی سی ٹریننگ لے لیں، بر وقت فرسٹ ایڈ دینے کی، چھوٹا موٹا انجیکشن لگانے کی، اپنے غریبوں کے کام آئیں، خاندان کے لوگوں کے کام آئیں، اور نمازیں سیکھیں۔ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ قرآن کہتا، سورۃ توبہ کہتی ہے کہ تم میں سے ایک جماعت نوجوانوں کی نکلے، دین سیکھے، گہری بصیرت حاصل کرے، واپس جا کے اپنے قوم قبیلے کو دین سکھائے۔ ہم یہ کہتے ہیں قوم قبیلے کے نوجوانوں کا کام نہیں ہے، یہ مولوی صاحب کا کام ہے، اور مولوی صاحب کو ہم کمی سمجھتے ہیں، 4 آنے دیتے ہیں ملازم سمجھتے ہیں، وہ بیچارہ ڈر ڈر کے بات کرتا ہے، چودھری صاحب کے تیور دیکھتا ہے، چودھری صاحب کس بات کو پسند کرتے، کس بات کو ناگوار کرتے ہیں۔ حضرات وہ پسند ناپسند کو دے کر کے نہ، پسند ناپسند اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ صحابہ کہتے ہیں بایعنا رسول اللہ فی المنشط والمکرہ، ہم نے بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کی کہ ہر خوشی بھی آپ کے تابع ہے، ہر غمی بھی آپ کے تابع ہے، نہ غمی کے اندر آپ کی اطاعت سے نکلیں گے، نہ خوشی کے اندر آپ کی اطاعت سے نکلیں گے، نہ اپنے کے سامنے آپ کی اطاعت سے نکلیں گے، نہ اپنے سے بیگانے کے سامنے آپ کی اطاعت سے نکلیں گے، نہ کسی کی محبت میں آپ کی اطاعت سے نکلیں گے، اور نہ کسی کی دشمنی میں آپ کی اطاعت سے نکلیں گے۔ لڑیں گے آپ کے لیے، مریں گے آپ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابن حنیدہ واپس جانے لگے تو انہیں 10 اونٹ دیے، فرمانے لگے میں وہ 10 اونٹ لے کے پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ان اونٹوں سے ہمیں اتنی برکت عطا کی، اتنی برکت عطا کی کہ اس وادی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام روشن کیا، ہمارا ڈیرا چلتا تھا، آتے جاتے لوگ رکتے تھے، کھاتے تھے، اور ہم انہیں اللہ کا قرآن سناتے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سکھاتے تھے۔ ہمارے بھی ڈیرے ہیں، ہماری بھی
بیٹھ کے ہیں, ان میں ٹائلیں لگی ہوئی ہیں, اٹیچ واش روم ہے, بڑے بڑے مہنگے ٹیبل ہیں اور گلدستے رکھے ہوئے ہیں, اور ہم نے ان تمام چیزوں کا اچار ڈالنا ہے کہ اس حال میں بیٹھ کر کے ہم لڈو کھیلتے ہیں, گپے لگاتے ہیں. کیا کبھی توفیق ہوئی ہے کہ یہاں لچھے والا, کتنے ریڑی والے, چھلی والے گزرتے میں بٹھاؤں اور چائے پلاؤں اور انہیں میں دین کی دعوت دوں؟ حضور کا ایک فرمان سنا دوں. یہاں طلبہ بات کر رہے تھے اخلاق. آپ مجھے بتائیے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا بولنے کا نام اخلاق ہے, مسکرا کے بولنے کا نام اخلاق ہے. ایک بندہ سارا دن ناچتا ہے, مسکرا کے بولتا ہے, آپ کہتے ہیں اخلاق بڑا اچھا ہے. ایک بندہ سارا دن ممبر پہ کھڑا ہو کے دین بیان کرتا ہے, آپ سے غصے ہو جاتا ہے, آپ کہتے ہیں اخلاق اچھا نہیں ہے. اور بھائی آپ کو اخلاق کی تعریف کا پتہ نہیں. اخلاق خلق عادات کو کہتے ہیں, عادات کو ہنسنا, بیٹھنا, اٹھنا, کھانا پینا. ایک انسان بیٹھا ہے سب کے سامنے تھوک پھینک رہا ہے, یہ عادت ہے, بری عادت ہے, برا اخلاق ہے. ایک انسان سب کے سامنے دانت صاف کر رہا ہے, لوگوں کے دل کے اندر ایک بیزاری پیدا کر رہا ہے, عادت ہے, بری عادت ہے, برا اخلاق ہے. مسجد میں نماز پڑھی ہے, سب نمازیوں کے جوتے اپنی مٹی والے جوتے کے نیچے کچل کر کے جا رہا ہے, عادت ہے, بری عادت ہے, برا اخلاق ہے. وضو کر رہا ہے, سب کے سامنے ناک چڑک رہا ہے اور تھوک پھینک رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اسی طرح سرے عام تھوک پھینکتے دیکھا. آپ نے فرمایا تیری حرکت بری, تیری عادت بری, کرتے کیا ہو؟ کہنے لگا فلاں علاقے میں نمازیں پڑھاتا ہوں. آپ نے پیغام بھیجا اس کے پیچھے نمازیں نہ پڑھا کرو, یہ اس قابل نہیں ہے, اس کے اخلاق برے, اس کی عادات بری. میرے آپ کے اندر کتنی ایسی عادات ہیں, بھری محفل کے اندر ہم سگریٹ لگا لیتے ہیں, بھائی یہاں تھوڑی جی گیس ہو گئی ہے, وہ بھی اس کا کیا قصور ہے, تجھے گیس ہو گئی ہے, اس کے لیے تو نے موت کا منظر نامہ یہاں تیار کر دیا, شیشے بنے, تھوڑا سا دروازہ کھول دو. میں نے یہ بری عادتیں, ایسی عادت جو دوسرے کو تکلیف دے, کسی کی شخصیت بارے, کسی کے دل میں نقد کے, اعتراض کے جذبات پیدا کرے, یہ برا اخلاق ہے. ایسے ہر برے اخلاق سے بچنا فرض ہے. ہر خوبی, اچھائی جو رسول اللہ نے دی اچھا اخلاق ہے, اسے اپنانا فرض ہے. یہ وہ اخلاق ہے قیامت کے دن کوئی نیکی, روزہ قیام بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. بھری محفل کے اندر ہم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. رسول اللہ نے منع فرمایا اس طرح بھری محفل کے اندر, یہ حدیث ہے, بھری محفل کے اندر ٹانگ پہ ٹانگ رکھنا. یہاں کہتے ہیں یہ آزادی ہے, بھئی یہ دیکھو بات کرنے کا ہے, ٹشن دیکھو, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے, بڑا چودھری ہے, دلیر ہے. اور بھئی یہ تیرے تمام خاندانی روایات کے اصول ہو سکتے ہیں, حضور کی بارگاہ میں اس حرکت کو پیش کریں تو رسول اسے بدتہذیبی اور بدتمیزی کرتے. برسر محفل ایک بندے نے ڈکار مارا, رسول اللہ نے روکا, لا تجشا عندنا, ہماری محفل میں ڈکار نہ مارو, یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے اور اسے روکنا ہے. جمائی آتی ہے, اسے روکنا, برسرے منہ کھول کر کے شیطان کو منہ کی طرف پیشاب کرنے کا موقع نہیں دینا. اچھے اخلاق کا مطلب تیری عادات اچھی ہونی چاہیے, برے اخلاق کا مطلب ہے ہر بری حرکت, ہر سیئہ یکرہ صفصافہا, ان اللہ یحب معالی الامور, اللہ اونچے امور کو, اچھی عادات کو پسند کرتے ہیں. صفصافہا, خسیس حرکتوں کو اللہ ناپسند کرتے ہیں. ان تمام تر خسیس حرکتوں سے بچنا یہ انسان کے اچھے اخلاق کا حامل ہونے کی نشانی. ناچنا بری عادت ہے, وہ سارا دن ناچتا ہے, شام کو مسکرا کے بولتا ہے, آپ کہتے ہیں اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے. اور بھائی ناچنا ایک حرکت ہے, گانا ایک حرکت ہے, اس حرکت کو رسول اللہ نے ناپسند کیا ہے. اور آج کل تو گلوکار بھی کہتے ہیں جی الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے, جب سے گا رہا ہوں تو پیسے ہیں کہ ختم نہیں ہو رہے. اور لانتی لوگوں, کیا اللہ کا جس پہ کرم ہوتا ہے وہ گاتا ہے, وہ گویا بنتا ہے, وہ بانڈ بنتا ہے, وہ دھوم بنتا ہے؟ تم نے اسلام کی تعبیر اپنے من بھائے خیالوں کے مطابق استوار کر لی ہے. آ دین کی طرف آ, اللہ جسے پسند کرتا ہے پھر خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتا ہے. رسول اللہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا, اے ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ. آسمان پہ رب تیرا قرآن سن کے خوش ہوتا ہے, مدینے پہ محمد صاحب قرآن تیرا قرآن سن کے خوش ہوتا ہے. اقرأ علیک وعلیک انزل, حضور میں سناؤں جبکہ صاحب قرآن آپ ہیں, قرآن آپ پہ نازل ہوا. فرمایا ہاں اکیلا میں نہیں, عرش کا رب بھی تیرے قرآن کو پسند کرتا. یہ ہے رب کا رجیب, اللہ کا بڑا کرم ہے. جب سے میں اسٹیج ڈرامہ کرتا ہوں اللہ کا بڑا کرم ہے, جب سے میں قوالی کرتا ہوں اللہ کا بڑا کرم ہے. نا, اللہ کی لعنت ہے, شیطان تجھ پہ راضی ہے. اپنی برائی کو والشر لیس الیک, رب کی طرف منسوب نہ کر, یہ بدترین اخلاق ہے. اچھائی والخیر کلہ بیدیک, خیر اللہ کی طرف سے ہے, خیر کے فیصلے اللہ کرتے ہیں. مرضت فہو یشفین, بیمار میں ہوتا ہوں شفا اللہ دیتا ہے. یہ بری حرکتیں لوگوں کی ہیں, اچھی حرکتوں کی توفیق, اچھی عادات کی توفیق اللہ دیتا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹ پٹ کے مدینہ طیبہ پہنچے. حضرت سعد ابن ربیع کے بھائی بھند بنائے گئے.
مدینہ قائم ہوئی. سعد ابن ربی مدینہ کے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے. تجارت کا مال سعد ابن ربی نے آدھا کیا اور کہا کہ بیوی کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں. فرمایا نہیں، مجھے تم منڈی کا راستہ دکھاؤ، میں نے محنت کرنی، میں نے کام کرنا ہے. چند ماہ گزرے تھے، اللہ نے اتنی برکت دی. توجہ نوجوانوں، ویلے نوجوانوں توجہ، سارا دن ویلے بیٹھے ہیں، بھی کیا کرتے ہو؟ بڑا بھائی دبئی ہوتا ہے. کیا کرتے ہو؟ ماما سعودیہ ہوتا ہے. کیا کرتے ہو؟ چاچا انگلینڈ ہوتا ہے. انسان کی زندگی موت ہے. اگر وہ کچھ کرتا نہیں، فارغ ذہن شیطان کے برے خیالوں کا اڈا ہے، سازشی بنے گا. محنت کرو، محمد رسول اللہ کے سچے امتی کو محنت سے ہار نہیں ہوتی. ہم ہمیشہ حکومت کا شکوہ کرتے ہیں، حالات کا شکوہ کرتے ہیں. حالات اتنے سازگار کبھی بھی نہیں ہوئے جتنے آج کل آپ کے اور میرے حالات سازگار ہیں. ان لوگوں نے جن حالات میں کام کیا ہے، کبھی ان حالات کا مطالعہ کیا کرو. چند ماہ گزرے تھے، 4000 دینار، درہم نہیں، میں لے کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا. میں نے کہا حضور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے انہیں قبول فرمائیے. 4000 دینار. پوچھا گیا تجارت کرتے ہو، اصول کیا ہیں؟ فرماتے ہیں اصول یہ ہیں کہ دل کا برا نہیں ہو، اگلے کا نقصان نہیں سوچتا. چیز ماڑی ہو تو آنکھیں نہیں مونتا کہ نکل جاوے، اللہ کرے لین والا انا ہی ہوئے نہ بھائی. عیب ظاہر کرتا ہوں، واضح کرتا ہوں، زیادہ لالچ نہیں کرتا، زیادہ لالچ نہیں کرتا. تھوڑا سا منافع ملتا ہے چیز نکال دیتا ہوں. یہاں کتنے بیٹھے ہیں 7 لاکھ کو مرلہ پلاٹ بک رہا تھا، نہیں تھوڑا جا اور چاہیے، اب 6 بھی نہیں مل رہا. تھوڑا سا نفع ملتا ہے دے دیتا ہوں، لالچ نہیں کرتا. پھر اللہ مجھے اور کر، نیت کا اچھا ہوں، نماز وقت پہ پڑھتا ہوں، نماز نہیں چھوڑتا. رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. دلیر ہوں، دل کا سخی ہوں. صحابہ کہا کرتے تھے اللہ نے عبد الرحمن ابن عوف پہ 2 دروازے کھولے ہیں، تجارت کا اور سخاوت کا. جس طرح ان پہ تجارت کا دروازہ کھولا، اسی طرح ان پہ سخاوت کا دروازہ کھولا. چند ماہ گزرے تھے، 40,000 دینار لے کے محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. 40,000 دینار. 1 دینار کے اندر 12 درہم، 1 درہم کی بکری آ جاتی تھی. یہاں سے اندازہ لگائیے کہ دینار کی ویلیو کیا ہوتی تھی. ہر آئے گئے کے لیے وصیت کرتے. دنیا سے جانے لگے تو بدری صحابہ میں سے فرمانے لگے جتنے زندہ ہیں 400 دینار، 400 دینار ان کی خدمت میں پیش کرنے. گنے گئے تو 100 بدری صحابہ میں سے زندہ تھے. تو 100 دینار آپ تقسیم کریں، ضرب کریں، کتنے بن گئے؟ 40,000 بن گیا. 400 جو دینا ایک بندے کو، تو 100 کو کتنا بن گیا یہ؟ ہاں اب ہمارا حساب بھی اتنا گیا گزرا ہے کہ کیلکولیٹر اور موبائل نکالنا پڑتا ہے. اس موبائل نے اکیلے رشتہ داریاں نہیں کھائیں، ہماری ذہانت کا بھی جنازہ نکال دیا. ابھی کسی طالب علم کو یہاں نوجوان کو کھڑا کرو، 6 ان سے پوچھو 5 + 7 + 12 + 27، آپ کا منہ دیکھے گا. یہ ذہین ترین قوم ہے ماشاءاللہ. اس موبائل نے ہماری ذہانت کا، ہمارے وقت کا، اقدار کا ویلیو، ہمیں بات نہیں یاد رہتی. توجہ کیوں؟ ہم فیس بک کے دیکھ کے بات یوں کرنے کے عادی ہیں. میری بات آپ سن رہے ہیں نا؟ آپ کے دماغ نے باہر نکلنے سے پہلے یوں کر کے فرق کر دینی. دین کو توجہ دو بھائیو، دین کو وقت دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے آتے ہیں سورۃ البقرہ 8 سالوں میں سیکھی. 8 سال دیے سورۃ البقرہ کو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دین کی گہری بصیرت میں، مسائل اخذ کرنے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثانی کوئی نہیں. شاہ صاحب نے اعلانیہ فیصلہ کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دینی بصیرت نص محمدی، نص دین سے مسئلہ اخذ کرنے میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائم مقام کوئی نہیں. یہ زمین پہ سوچتے ہیں، ان کے خیال کو آسمان سے قرآن بنا کے نازل کر دیا جاتا ہے. 18 سے زیادہ مقامات قرآن مجید میں ہیں جو زمین پہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچے ہیں، اور اللہ نے اس سوچ کو قرآن بنا کے نازل فرمایا. تو وقت دیا قرآن مجید کو.
صحابہ اکرام، ان کا کردار، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہم خود دیکھتے چلے جائیں، چونکہ میں نے ابھی چند منٹوں کے اندر اور بہت کچھ آپ کے سامنے کہنا ہے۔ جب دنیا سے جانے لگے تب بھی اصحاب صفہ کے لیے وصیت کر کے گئے، آدھا مال اللہ کے راستے میں قربان کر کے گئے۔ اس کے باوجود اللہ نے اتنا نوازا، آپ نے سنا ہے کہ ان کے بچوں نے سونا چاندی کلہاڑوں سے کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا۔ اللہ نے دین کا کام بھی لیا، جہاد بھی کیا، اور خلافت کے لیے، انتخاب کے لیے 2 بار چنے گئے۔ کہا نہیں، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو کمیٹی بنائی، اس کے بعد دستبردار ہو کر کے حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان ثالث، تیسرے خود بھی یہ تھے، ٹوٹل 6 لوگ تھے۔ مدینہ کے لوگوں سے پوچھا، آرا جناب عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے آئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، امت نے بیعت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پھر ان کا نام دینا چاہتے تھے، اللہ سے دعا کی، اللہ ان کے اس فیصلے سے پہلے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حکومت سے، اقتدار سے بچے، لیکن دین کی خدمت میں پیش پیش رہے۔ ہمارا سب سے بڑا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ملا کچھ نہیں، حکومت ہمیں حصہ نہیں دے رہی، ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں۔ تو جو بغیر اسباب کے کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نوجوان ہے، 18 سال کی عمر ہے، رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ، قرآن مجید سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو خوشی ہوتی، بلکہ ایک بار تو رسول اللہ نے کہا، نوجوان اور قرآن اتنا خوبصورت پڑھتے ہیں، فرمایا کہ اے ابی بن کعب، مجھے اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے کہ میں تجھے قرآن سناؤں۔ اسمانی اللہ، اسمانی اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابی، اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ ففاضت عینا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں آنسو بہانے لگیں، اور اس چیز پہ اللہ کا شکریہ بجا لائے۔ توجہ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو قرآن سناؤں اور آپ میرا قرآن سنیں۔ قرآن سنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے سنا ہے، اور قرآن سننا رسول اللہ کی سنت ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، میں آپ گریبان میں جھانکیں کہ کبھی ہم نے کہا ہے قاری صاحب تھوڑا سا قرآن ہی سنا دو؟ اس لہجے میں، اس سوز میں تیرے دل کا زنگ اترے، تیرے خیالات کی پلیدگی دور ہو، تجھے جنت جہنم کا منظر نامہ تیری آنکھوں کے سامنے آئے، زندگی کی بے مقصدیت تیرے سامنے واضح ہو، وہاں جا کے جو کہے گا لبسنا یومن او بعض یوم لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش سن لیتے، سمجھ لیتے، جان لیتے، آج ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔ وہاں جا کے جو رونا ہے بھائی، اب تو ہمارے پاس ٹائم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی روشن زندگیاں، ان کے حالات و واقعات، تمام تر روشن خیالات میرے آپ کے سامنے۔ میں نے شیخ سے کہا ہے کہ ہم نے درس دے کے فوراً نکلنا ہے، آپ کے انعامات بہت زیادہ ہیں، ان کی کوشش ہے کہ میں اپنے درس کا ٹائم انعامات کے لیے دوں، لیکن میں اپنی بات مکمل کر کے میں برسر محفل عذر رکھتا ہوں، میں اجازت چاہوں گا، آپ کو دعا دے رہا ہوں۔ حضرت ایک واقعہ سن لیں، حضرت سعد بن معاذ، حضرت عبد الرحمن بن عوف کن کے گھر آئے تھے؟ حضرت سعد بن ربی کے گھر، اور یہ سعد بن ربی وہ ہیں جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کا ایک واقعہ سنیں کہ جب یہ شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے دریافت کیا، فرمایا جاؤ سعد بن ربی کو دیکھو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے ڈھونڈا، ہمیں ملے نہیں، لیکن ایک جگہ دیکھا کہ صحابہ کرام شہید ہیں، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، تو چند صحابہ کرام شہید ہیں، ان کے نیچے لہو میں لت پت ہیں، تو آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ کا حال پوچھتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میری جان نکلنے کے قریب ہے، میرا بھی رسول اللہ کو سلام کہنا اور میری قوم کے لوگوں کو یہ کہنا کہ اگر تم میں سے کسی کے جیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نقصان پہنچا دیا تو قیامت کے دن اس کا کوئی عذر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ میرے قبیلے کا ہر وہ نوجوان جو مجھ سے محبت کرتا ہے
اگر اس کی آنکھ جھپکتی ہے، جب تک اس کی آنکھ میں جھپکنے کی طاقت ہے وہ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے۔ یہ پیغام تھا نوجوانوں کا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ اسلام لائے، نوجوانی میں سردار بنے، 37 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ اتنی دین کی خدمت کی، رسول اللہ کے دروازے کے چوکیدار بنے، پورے قبیلے کو کہنے لگے کہ میرے قبیلے کے لوگوں مجھ سے محبت کرتے ہو؟ سب قبیلے نے یک زباں ہو کے کہا کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ سچی محبت کرتے ہو؟ قبیلے والے کہنے لگے ہاں ہم سچی محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے پھر وہ محمد رسول اللہ کی ذات پہ ایمان لے آئے، جب تک کوئی ایمان نہیں لائے گا سعد بن معاذ اس سے کلام نہیں کرے گا۔ کیا میں آپ نے اپنی زندگی میں کبھی رسول اللہ کی خاطر کسی کو ملنا چھوڑا ہے، یا کسی کو رسول اللہ کی خاطر ہم ملیں؟ یہی وہ سعد بن معاذ ہیں۔ جب ان کی وفات ہوئی، قصہ مختصر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ اتنی تیزی سے اڑ کے گئے کہ آپ کا جوتا مبارک ٹوٹ گیا، آپ کی پگڑی گلے میں پڑ گئی۔ ہم نے بھاگ کے پوچھا حضور خیر ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں سعد ابن معاذ کو غسل دینا چاہتا ہوں، میرے صحابہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم لیٹ ہو جائیں اور آسمان کے فرشتے آ کے سعد ابن معاذ کو غسل دے دیں۔ یہ بھی تو نوجوان تھے نا۔ یہ وہ سعد ہیں جن کی وفات پہ آسمان کا عرش بھی ہلا ہے، اور اتنے فرشتے آج زمین پہ اس کے جنازے میں آئے ہیں کہ اس سے پہلے کسی کے جنازے میں نہیں آئے، اور اکثر فرشتے وہ ہیں جو اس سے پہلے کبھی زمین پہ آئے ہی نہیں۔ اے سعد ابن معاذ، تو نے محمد رسول اللہ سے جو وعدے کیے وہ سچ کر دکھائے، رب نے تیرے ساتھ جو وعدے کیے ان کے سچا ہونے کا وقت آ گیا۔ میرے دوستو، میں آپ تمام نوجوانوں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ ہم سب نے اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے، کچھ نہ کچھ خدمت ہم نے سارا انجام دینی۔ حضرت جابر بن عبداللہ، ان کے والد عبداللہ ابن عمر ابن حرام، یہ بھی شہید ہوئے، عمر ابن جموع بھی شہید ہوئے، یہ دوست بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے۔ حضرت جابر کی بہن تھی عمر ابن جموع کے گھر، حضرت جابر بن عبداللہ کی پھوپھی، فرماتی ہیں کہ میں ان دونوں کو، اور میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا تھا، میں نے تینوں کو اونٹ پہ لاد لیا کہ مدینے میں لاؤں۔ ان لوگوں کا حوصلہ دیکھیے کہ دفن کر دوں۔ میں مدینے کی جانب اونٹ کو چلاتی تھی تو اونٹ نہیں چلتا تھا، بدر احد کی جانب چلاتی تھی تو چل پڑتا تھا۔ سیدہ عائشہ مجھے ملی، کہنے لگی کیا ہے اونٹ کیوں نہیں چلتا؟ کہنے لگی جب یہ میں میت مدینہ کی طرف لے کے جاتی ہوں تو نہیں جاتا، احد کے میدان کی طرف لے کے جاتی ہوں تو جاتا ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ عبداللہ ابن عمر نے کچھ بات کی تھی جنگ میں آنے سے پہلے؟ تو حضرت جابر نے بتایا کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی، اللہ میں آج اس جنگ کے میدان میں پہنچ گیا ہوں، مجھے یہاں سے واپس نہ لے کے جانا۔ تو آپ نے فرمایا کتنے بندے ایسے ہیں جو زمین پہ بات کرتے ہیں اور قسم اٹھاتے ہیں، اللہ ان کی قسموں کی لاج رکھتا ہے۔ شہید ہوئے یہ دونوں ایک قبر میں، عمر ابن جموع اور جابر کے والد گرامی عبداللہ ابن عمر ابن جموع۔ عبداللہ ابن عمر وہ عمر ابن جموع، یہ عبداللہ ابن عمر جابر ابن عبداللہ کے والد، یہ دونوں ایک قبر میں اتارے گئے۔ دونوں محبت رکھتے تھے دین کے لیے، دونوں کام کرتے تھے مدینہ طیبہ میں رسول اللہ۔ عمر ابن جموع کے بارے آپ نے سنا کہ لات ان کی تھوڑی سی ٹانگ لگڑاتی تھی، بیٹوں نے کہا کہ ہم ہیں 4 بیٹے شریک تھے تو آپ کی ٹانگ معذور ہے، آپ نہ جائیں۔ فرمانے لگے میرا جی چاہتا ہے میں اس لنگڑی لات کے ساتھ زمین کو رونتا ہوا جنت میں داخل ہو جاؤں۔ جنت لینے کا یہ جذبہ آپ بھی اپنے اندر پیدا کریں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے والد پہ قرض تھا لیکن وہ قرض دینا چاہتے تھے۔ یہ آخری بات توجہ سے سنے نوجوان، خاص طور پہ انہوں نے مجھے نصیحت کی اسی احد کے میدان میں کہ بیٹے میرے سر پہ اتنا قرض ہے، اور بہنیں تھیں، میں اکلوتا بھائی تھا، ایک بیٹا تھا اور میرے حصے وراثت میں قرض آیا تھا۔ کہا بیٹے اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے اور میرا قرض تو نے اتارنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرمائیں گے، میں نے اللہ سے شہادت مانگی ہے، رسول اللہ کے قدموں میں جان دینے کی اللہ سے دعا میں نے کی ہے۔ والد شہید ہو گئے تو بڑی عورت کی عمر سے شادی کروائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے فرمایا اتنی بڑی عمر کی عورت سے شادی کروائی؟ فرمایا اللہ کے رسول میں نے اپنی بہنوں کی خاطر بڑی عمر کی عورت سے شادی کروائی، میری بہنیں چھوٹی۔ پریشان دیکھا، فرمایا کہ لماذا منکسر یا عبداللہ یا جابر، رسول اللہ بڑی محبت کرتے تھے کہ آج کچھ پریشان نظر آ رہے ہو۔ فرمانے لگے اللہ کے رسول والد کے سر پہ قرض تھا تو اس لیے پریشان ہوں کہ میں قرض جلدی اتاروں، والد کے قرض پہ پریشانی نہ اتار پانے پہ پریشان ہوں۔
تو آپ میری سفارش کر دیں، ایک یہودی کی 30 وسق کھجوریں ہیں، اگر میرا باغ ہے چھوٹا اس سے کھجوریں اتار کر کے دوں تو بہت سال گزر جائیں گے، قرض نہیں اترے گا، اگر ساری ایک کو دے دیتا ہوں آئندہ آمدن ختم ہو جائے گی، بہنوں کا پیٹ پالنا ہے، حضور میری سفارش کر دیں۔ حضور گئے، آپ نے یہودیوں کو سفارش کی، انہوں نے سفارش قبول نہیں کی، انہوں نے کہا ہم نے مہلت نہیں دینی، ہمیں قرض چاہیے، اور قرض بہت زیادہ تھا۔ آپ میں چلو جتنا یہ دے سکتا ہے وہ لے لو، باقی معاف کر دو، کہنے لگے نہیں ہم نے معاف بھی نہیں کرنا، اگر کسی دکھی کو دیکھو تو اس کی سفارش کرو، قبول نہ کی جائے الگ بات ہے، آپ کو اجر ملے گا، اشفعوا تؤجروا۔ رسول اللہ جلال میں آئے، آپ میں جابر توجہ کریں، جب نیت مخلص ہو کہ میں نے ماں باپ کا قرض اتارنا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، اللہ تعاون کرتا ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں او میرے ابے کی قبر ہے جا کے لے لو، نعوذ باللہ۔ دھیان کریں، بات مکمل ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر جب کھجوریں پکنے پہ آئیں تو مجھے بتانا، مجھے بتاؤ آپ کا باغ کہاں ہے؟ تو رسول اللہ حضرت عمر فاروق اور حضرت بکر صدیق کو لے کر کے گئے اور باغ کا چکر لگایا اور برکت کی دعا فرمائی۔ بخاری شریف میں 2122 23 24 یہ روایات تھا، پڑھ لیں، ان کا مطالعہ کر لیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ فرمایا جابر جب یہ کھجوریں اترے نا اور جب تم مربد میں ان کو رکھو تو مجھے پھر بلانا۔ کھجوریں اتری، مربد میں رکھی گئیں، جناب جابر پھر آئے، فرماتے کہ ایک یہودی کا قرض میں اتارتا ان کھجوروں سے تو مجھے کئی سال چاہیے تھے، میں نے آ کے تلا دیا، اب میں جابر جا کر کے کھجوریں الگ الگ کر دو، اجوا الگ کر دو، دوسری الگ کر دو، پھر آ کے مجھے بتاؤ۔ میں نے الگ الگ کر دی، میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، حضور تشریف لائے، آپ نے آ کر کے برکت کی دعا فرمائی اور مدینہ میں منادی کرا دی کہ جس نے بھی عبداللہ سے قرض لینا ہے آ جاؤ۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے ناپ ناپ کے سب کا قرض دینے لگے، حتیٰ کہ جب آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی، قرض لینے والے باقی تھے، پھر میری ڈیوٹی لگا دی اور فرمایا کل للقوم، قوم کو تول تول کے دو۔ میں تول تول کے دیتا رہا، پورے مدینہ کے جتنے لوگوں کا قرض میرے والد کا تھا سب کا چکا دیا، کھجوریں اسی طرح پڑی رہی۔ کھجوریں، یہ نوجوان سے آبا ان کے روشن کردار ہیں، دل کے اندر سچائی ہو، جنت کے لیے سچی طلب ہو، والدین کی خدمت کرنے کی سچی طلب ہو، توفیق اللہ دیتا ہے۔ توجہ، چوروں کو اللہ توفیق نہیں دیتا، جو دماغ اور ذہن کا چور ہے، اللہ کرے بندہ مینوں کام نہ کہہ دے، یہ کوئی بھٹیک ہی لگ دی ہے، یہ تصورات یہ ہمیں موت کی طرف لے کے جا رہے، دوزخ کی طرف لے کے جا رہے۔ ہم بندہ دیکھ کے کہہ دیتے کہ کام نہ کہہ دے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو روکتے۔ فرماتے ہیں کہ میں جتنی کھجوریں لے کر کے آیا بالکل محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ان سے کم ہوئی ہیں۔ رسول اللہ چلے گئے، میں واپس آیا، میں نے کہا حضور پورا قرض اتر گیا ہے، کھجوریں اسی طرح پڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا جا کے ابو بکر کو بھی بتا، عمر کو بھی بتا۔ میں نے جا کے دونوں کو بتایا، وہ کہنے لگے اللہ کے بندے ہمارا تو اسی دن یقین ہو گیا تھا جس دن حضور نے آپ کی فصل میں قدم رکھا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہ تعالی یہ جو اس وقت کے ایک آخری ذرا میں نصیحت کے طور پہ ہر جمعے میں بھی توجہ دلا رہا ہوں، پاکستان کے حوالہ سے کافی تشویشناک حالات جا رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارے بلوچستان میں، اور جس طرح ہندوستان کو تکلیف ہے خاص طور پہ اس حملے کی جو پاکستان نے کیا ہے، اور وہ اندرونی خلفشاری چاہتا ہے۔ یہ وقت ہے اتحاد کا، اتفاق کا، اور میں اعلانیہ کہتا ہوں، میرے خطبات اگر آپ سنتے ہیں میں اعلانیہ کہتا ہوں، یہ وقت ہے اعلانیہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہونے کا۔ کوئی آپ کو کوئی تانا دیتا ہے تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے یہ فوج کا پٹھو ہے تو فوج پاکستان کی الحمدللہ کہیے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے بھائی، ہم اپنے ملک کے سالاروں کے نگرانوں کے، حضور نے فرمایا جو آنکھ سرحد پہ جاگتی ہے اس پہ جنت اللہ نے واجب کر دی، جہنم اللہ نے حرام کر دی۔ سوشل میڈیا پہ ہر ایسی کمپین کا بائیکاٹ کریں، اعلانیہ اپنے ملک کے ساتھ۔ اور جس طرح الحمدللہ جب انڈیا پہ ہم نے حملہ کیا، جس طرح قوم متفق ہوئی اور خاص طور پہ صوبہ پنجاب کے نوجوانوں نے ہر قسم کا اختلافات بلا کر کے دنیا کو پیغام دیا، اللہ کی قسم دنیا کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہیں، یہ لوگ ہیں کیا، ان کا تو اتنا اختلاف تھا، انڈیا ان کے سر پہ آئے تو یہ سارے ایک ہو گئے۔ الحمدللہ ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں، اعلانیہ اپنی فوج کے ساتھ ہیں، اپنے اداروں کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان بھی زندہ باد، افواج پاکستان بھی پائندہ باد، آپ بھی زندہ باد، اہل دین بھی زندہ باد، اہل علم بھی زندہ باد، عوام بھی زندہ باد۔ اللہ پاکستان کی اندرونی بیرونی تمام تر ہر قسم کے سازشوں سے حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔